میں وہاں سے آیا ہوں تو آتے ہی میں ایک آدمی کو دیکھا کرتا تھا وہاں، جو لڑکیاں ٹائٹس پہن کے بندوں میں ایکسرسائز کر رہی ہیں۔ باخدا میں کتنے مسٹروں کو جانتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ساڈا مسئلہ حل کرا دے، ساڈے کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ اب خواب میں اللہ کے نبی کا آنا جو ہے یہ کہ ہم تو دودھ میں پانی ڈال کے گزارا کرتے ہیں، یہ خلیفہ ہمارے رشتہ بھیج رہا ہے بچی کا، یہ کیا ہوا؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو گزرگاہ بنایا ہے، یہ آنے جانے کی جگہ ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ کا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں سے جانا ہے دنیا سے تو ہماری تو قیامت شروع ہو گئی نا، ہماری موت تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، موت تک جو کرنا ہے وہ کر لیں، اور موت کس دن آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ نہیں پتہ کسی کو بھی۔ اب میں وہاں سے آیا ہوں تو آتے ہی میں ایک آدمی کو دیکھا کرتا تھا وہاں، اس کو میں کہا کرتا تھا کہ یار وہ کر دیتا ہی، وہ نہیں کر دیتا، پانی لے آؤ، یہ کر دو، وہ کر دو۔ آج میں 3 دفعہ میں بھولا ہوں میں کہ وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں، وہاں بیٹھتا تھا، وہ کبھی باہر آواز چیک کرتا تھا، کبھی باہر سے اشارے کر رہا ہوتا تھا، یہاں اذان دیتا تھا، جمعے کی اذان وہ دیا کرتا تھا۔ اب وہ نہیں ہے، اچانک چلا گیا۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ، میں تو وہاں امریکہ میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ، میں تو کچھ، اس کو تو کچھ نہیں تھا، وہ اتنا بوڑھا آدمی بھی نہیں تھا، ابھی 60 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، کم عمر سے چلا گیا۔ آج صبح بھی میں آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ امجد صاحب انتقال کر گئے۔ تو امجد صاحب کے ساتھ بھی میری ایک زندگی گزری تھی، ایک دم مجھے سارا وہ امجد صاحب کی باتیں اور ان کا وہ یاد آنا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک دن آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ یار وہ نعیم بٹ انتقال کر گیا، یہاں بیٹھا بات کیا کرتا تھا، کہتا تھا، اب وہ نہیں ہے، ان قریب یہ ہونے والا ہے، ان قریب یہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ ہے ساری گیم یہاں، اور کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یوں وقت گزر جاتا ہے، لیکن کیے ہوئے اعمال وہ یاد رہ جاتے ہیں، اچھے یا برے، دونوں صورتوں میں وہ ساتھ رہ جاتے ہیں، لیکن وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا۔ تھوڑا سا اپنے نفس کو سمجھانے کی بات ہے، بات کچھ بھی نہیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتا، اللہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے ہمیں، کیا بات ہے ہمیں، کیا مسئلہ ہے ہمیں، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ نہیں بات آتے، نہیں ہی بات آتے، اور پتہ نہیں کسی کو کچھ کہہ دو اگر کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اگر یہ اس طرح نہ کریں تو اب تو یہ کہ ایسا زمانہ آ گیا کہ ایک دم ہو جائے، تینوں کی تکلیف ہے، تینوں کی پرابلم ہے، تو اپنا کام کر، تینوں کی لگے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کو
اس دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں، اس دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں کہ کمال کی بات ہے یار، کمال ہی ہو گیا بھئی۔ کیا ہو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا ہو جاتا اگر تم میری بات مان لے تو کیا ہوتا، کیا ہوتا، کیا مصیبت آ جاتی تمہیں۔ اب جو لڑکیاں ٹائٹس پہن کے بندوں میں ایکسرسائز کر رہی ہیں، ایکسرسائز ہی کرنی تھی ظالموں، کیا ہو جاتا اگر عورتوں میں کر لیتے تو کیا تھا، کیا تھا مسئلہ؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اصل میں بات یہ کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں کسی بات کی، پرواہ ہی نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ پھر یہ روئے گا، پھر چیخے گا، پھر چلائے گا، پھر کہے گا کہ اسی طرح میری جان چھوٹ جائے، پھر نہیں کوئی سننے والا ہوگا میرے دوستو، اور یہ ان قریب ہونے والا ہے۔ شادیوں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں بے پناہ عجیب و غریب لباس پہن کے، اب تو اپنی کیسٹیں ناچ کے یوٹیوب پہ بھی چلا رہی ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی سامنے بیٹھا، وہ ناچ رہی ہیں، باپ تعریف کر رہا ہے کہ کیا ناچی میری بیٹی، واہ واہ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا، جیسے پاگل نہیں ہوتا، پاگل ہو گئے، خدا کی قسم پاگل بن گئے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے کہ کیا ہوا، اس میں سے کیا نکالا۔ ایک عورت مختصر کپڑے پہن کے بازار سے گزرتی ہے تو اسے کوئی پوچھے کہ بہن آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا نفع لیا آپ نے، بتاؤ کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا اس بات کا، آپ خود بھی برباد ہوئی، لوگوں کو بھی برباد کر دیا، آپ کو ملا کیا اس بات سے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس بات، کوئی عورت جواب دے سکتی ہے اس بات کا؟ کوئی بندہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں نیچی کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ ایک سیکنڈ کی بات تھی، وہ یوں گزر گئی، آپ نے اس کو اچھی طرح اگر نہ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ لیکن جب میرے دوستو جب عظمت نکل جاتی ہے نا دل سے، جب کسی کی عظمت نکل جائے تو پھر اس کے حکم کی بھی عظمت نکل جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں ایک آدمی ہے، کیا کروں، میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کا تقوی ایک آدمی کا تقوی پورے جہان کے حالات بدل سکتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال ایک دم میرے ذہن میں آئی مثال، کیونکہ ہم یہاں بات جو کرتے ہیں تو کوئی لکھی پڑھی تو بات کرتے نہیں، کہ پڑھ کے اللہ ہی ڈالتے ہیں دل میں تو آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ گشت کر رہے ہیں، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال دے، وہ کہہ رہی نہیں ماں پانی نہیں ڈالنا، خلیفہ نے منع کیا ہے۔ ماں کہہ رہی بیٹا خلیفہ کون سے دیکھ رہا ہے، خلیفہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو اب یہ باہر کھڑے سن رہے ہیں، اب یہ خلیفہ باہر کھڑا سن رہا ہے، اندر یہ مکالمہ چل رہا ہے، بیٹی ڈال دے پانی، اس سے تھوڑے پیسے زیادہ آ جائیں گے، کہ نہیں اماں خلیفہ نے منع کیا ہے، نہیں خلیفہ نہیں دیکھ رہا۔ اماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خلیفہ نے بات سنی، اس گھر پہ نشان لگا دیا، واپس آ گئے۔ واپس آ کے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا کس کی شادی ابھی نہیں ہوئی،
کہ جی ایک ہی رہ گیا ہے، باقی سب کی ہو گئی ہیں، ایک چھوٹے والا رہ، کیونکہ بچے کتنے ہی تھے، شادیاں کتنی تھیں، کہ رہ گیا، جاؤ جی رشتہ بھیجو اس کے گھر، اس کے گھر رشتہ بھیجا۔ اب خلیفہ کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، بچی کنواری ہے تو کون انکار کرے گا، خوبصورت جوان بچہ، خلیفہ کا وہ ماں سوچ نہیں سکتی کہ ہم تو دودھ میں پانی ڈال کے گزارا کرتے ہیں، یہ خلیفہ ہمارے رشتہ بھیج رہا ہے بچی کا، یہ کیا ہوا، یہ کیا چکر ہے، کہیں فوراً رشتہ کر دیا خوشی خوشی۔ اب رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی ڈیوٹی کیا لگائی، اس نے کہا بیٹا میں جب صبح تیار ہو کے گھر سے نکلا کروں نا، کام پہ جانے کے لیے نکلا کروں، تو ایک بول کہہ دیا کر، ایک بول کہہ دیا کر، وہی بول جو تو اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، بیٹا یہ روز کہہ دیا کر میرے سامنے، میرے کانوں میں یہ بات پڑ جائے تاکہ جب میں جاؤں تو میرے یہ کانوں میں بات ہو کہ عمر کا رب دیکھتا ہے، تاکہ میرا سارا دن ٹھیک گزرے، میں اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاروں۔ اس بچی کی ڈیوٹی تھی، وہ روزانہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے تھے تو یہ کہا کرتی تھی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ اس بچی اور اس خامد کی اولاد میں سے آگے جا کے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں نے 2.5 سال کی حکومت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ایک بچی کا تقوی ہے، اس ایک بچی کے تقوی پہ آگے اللہ نے پورا سسٹم چلا دیا، ایک تقوی والی۔ تقوی کیا کہ اللہ کا خوف، بس اللہ کا خوف والا ایک آدمی پوری دنیا کے نظام کو بدل سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ آج ساری دنیا چیخیں مارتے پھر رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو یوں کر دیں وہ کر دیں، IMF سے تعلقات، IMF سے میٹنگ چل رہی ہے، وہ مان نہیں رہے، یہ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ آسمانوں سے بارشیں کر دے گا روزی کی۔ کسی کو یقین نہیں اس بات کہ یہ ہو جائے گا، بتاؤ ایمان سے کسی کا یقین ہے؟ یہ موت سے پہلے سیکھنا ہے، موت سے پہلے اتنی بات سیکھنی ہے، صرف کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، لمبا چوڑا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیکھنا ہے بس کہ مجھے کس طرح اپنی زندگی کو یہ سوچ کے گزارنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ کیونکہ اگر یہ دھیان ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکے گا، پھر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، پھر کسی کو رشوت نہیں پکڑ سکے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک ہی بات ہے صرف جس نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا ہے، اور خاص طور پر ہمیں سمجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ہے ساری بات۔ روزانہ اگر گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو بھی کرنا ہو، کسی پہ غلط نگاہ اٹھے تو فوراً دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم نگاہ نیچی ہو جائے گی۔ کوئی غلط پیسے کمانے، پیسے ہی نہیں، مت مار دی۔ آپ خود سوچو، میں آج کل سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم چلایا، یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، کوئی لمبی یہ کوئی راکٹ سائنس کی باتیں نہیں میں کر رہا، میں کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرا دوست ایک تھا، اس نے مشین خریدی، یہ ایمبرائڈری کی نئی مشینیں آئی تھیں، وہ بڑی لمبی مشین تھی، 90 فٹ لمبی مشین تھی، وہ انہوں نے مشین خریدی، کوریا سے مشین آتی تھی، وہ کوریا سے مشین خریدی، نیا شروع ہوا تھا یہ ایمبرائڈری کا سسٹم، اس نے مشین خریدی تو مشین کے ساتھ انہوں نے 2 بندے بھیجے، ان بندوں نے آ کے مشین کو اریکٹ کیا، ساتھ پھر انہوں نے ایک بک بھیجی، ساتھ کہا کہ جی اب بندے ہی اریکٹ کر گئے ہیں، آپ کے بندوں کو سکھا گئے ہیں، سمجھا گئے ہیں، اب جب اس میں مسئلہ آئے تو اس کتاب سے دیکھ کے اس کو ٹھیک کر لیا کرنا۔ یہی فارمولا قیامت تک ہے۔ انسان ایک مشین ہے، ہم ایک مشین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشین کو کیسے چلانا ہے، اس کو چلانے کے لیے اپنے 1,24,000 مستری بھیجے،
کہ جی ان کو بتا کے آؤ کس طرح اس کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. وقتاً فوقتاً آتے رہے. سب سے آخرت میں سب سے بڑے ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سارا کچھ کر کے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے شادی میں، اس طرح کرنا ہے فوتگی میں، اس طرح کرنا ہے پیدائش میں، اس طرح کاروبار، اس طرح بھی پورا ٹوٹل 24 گھنٹے کی زندگی گزار کے دکھا دی. اور ساتھ کتاب بھی لے آئے، یہ کتاب بھی ساتھ آ گئی. پھر آگے ایک مجموعہ تیار بھی کر دیا. اور کون سا مجموعہ تیار کیا؟ کون سا مجموعہ تیار کیا کہ وہ لوگ جو اس لیول کے ظالم تھے، اس لیول کے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے کہ ان پہ کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھا. یہ بھی کوئی انسان ہے. یعنی کیا لیول ہوگا ان کا کہ وہ ان کا دل کرتا تھا کہ یار آج بکرے کی دستی کھانی چاہیے، آج دستی کھانے کو دل کرتا ہے. تو بکرا زندہ پکڑتے تھے، صرف دستی کاٹ لیتے تھے، دستی کاٹ کے بکرے کو پھینک، بکرا تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، وہ دستی کاٹ کے کھا لیتے تھے. یعنی جہالت کی یہ حد تھی ان کے، یہ حد تھی. تیرے بندے نے پانی اونٹ کو پہلے کیوں پلایا؟ میرے نے پلانا تھا، تم نے کیوں پلایا؟ اس بات پہ لڑائی ہوئی، 100 بندہ قتل ہو گیا. اونٹ کو پانی پلانے پہ 100 بندہ قتل ہو گیا. اور آگے دشمنیاں چلتی تھی نسلوں تک کہ اس کے اونٹ نے پہلے پانی پلا دیا تھا. یہ والے میں 2 مثالیں دے کے بتایا کہ یہ لوگ تھے. زندہ بچیوں کو دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. زندہ بچی سال کی 1.5 سال کی، وہ رو رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے، اس کو ادھر گڑے میں پھینک کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ تھے انسان. اب اتنے خوفناک انسان آج تو نہیں ہے، لیکن ان انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں باہر نہیں بھیجا گیا کہ جی باہر جا کے یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آؤ، وہاں پیسے کروڑ 2-3 کروڑ روپے فیس دے کے مہینے سال کی یہ پڑھ کے آؤ. نہیں، ادھر ہی آ کے ایک بک آئی، اس بک پہ عمل کرنے والا آیا، اس نے عمل کر کے دکھایا، ان کو سکھا دیا، اور وہ سارے وہ لوگ بن گئے. پھر وہ لوگ بن گئے جو اونٹوں کو پانی پلانے پہ لڑ کے مر جاتے تھے. وہ جنگ میں مر رہے ہیں، 3 بندے مر رہے ہیں جنگ میں. وہ ساتھ کہہ رہے، کیونکہ جب آدمی کو اگر چوٹ لگتی ہے، ہم نے ایکسیڈنٹ کبھی خدا نخواستہ دیکھا ہو نا، ایکسیڈنٹ جب چوٹ لگتی ہے، خون نکلتا ہے، تو اس قدر پیاس لگتی ہے اس وقت کہ آدمی سب سے پہلے پانی مانگتا ہے کہ پانی دینا، کوئی پانی دینا. اب جنگ میں 3 بندے تڑپ رہے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں، تو ایک پانی والا لے کے پانی پہنچا تو دوسرے کی آواز آئی کہ پانی، ان کو پہلے مجھ کو، پہلے اس کو دو. یعنی خود کو کہہ رہے اس کو پانی. اس کے پاس پہنچا، تیسرے کی آواز آئی، اس نے پہلے اس کو دو. اس وقت اس تک پہنچا، وہ مر گیا. واپس آیا اس کو بلانے کے لیے، بھی مر گیا. واپس آیا، یہ بھی مر. تینوں مر گئے اس بات پہ کہ میرا بھائی پانی پی لے. جو اونٹوں پہ لڑتے تھے، اونٹوں پہ لڑ کے قتل ہو جاتے تھے، وہ اس بات پہ کہ میرا بھائی پانی پی لے، اس کی خیر ہو جائے، میری کوئی بات نہیں. اس لیول کا معاشرہ بن گیا. کس بات پہ؟ صرف اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ادھر ہی پڑھا ہے، یہ بھی ادھر ہی ہے، کہیں گیا تو نہیں قرآن، یہ تو ادھر ہی پڑھا ہے. لیکن اس کو نہ پڑھنے والا کوئی، نہ عمل کرنے والا، نہ سمجھنے والا. آج بھی اگر ہم اس پہ واپس آ جائیں، آج سارے بندے جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے وہ سب اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ ابھی میں نیو یارک میں تھا تو پچھلے 4-5 دن پہلے، تو وہاں ایک یہاں کے بندے نے مجھے فون کیا کہ میرا بیٹا وہاں، اس سے پہلے ملو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ وہاں میرے پاس آ گیا کہ میں یونیورسٹی یہاں پڑھتا ہوں. دوسرے یہاں پڑھتے، تیسرے جن کے پاس پیسے ہیں فوراً کہتے ہیں باہر چلے جاؤ پڑھنے کے لیے. ان کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا سیکھ کے آ رہے ہیں. وہ یونیورسٹی تو ہمارے پاس پڑھی ہے، تم کہاں بھیج رہے ہو ان کو؟ اگر ہم واپس آ جاتے، اللہ کے نبی کی زندگی پہ واپس آ جاتے، تو سارا مسئلہ ختم تھا. قرآن کو سمجھ لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے، اس پہ عمل کر لیتے، مسئلہ ختم تھا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں. اللہ نے SOPs بتائے ہیں اس میں کہ ایسے زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارو تو تم دنیا کے بہترین انسان بن جاؤ گے. جب تم بہترین بن جاؤ گے تو میرے فیصلے بھی بہترین آئیں گے آسمان سے.
آسمان سے فیصلے بہترین لوگ. آج ساری قوم مل کے یہ انتظار کر رہی ہے کوئی لیڈر آ جائے, کوئی لیڈر ایسا آئے. اب میں یہاں بیٹھ کے بات کروں تو لوگ کہتے ہیں جی سیاسی بات کرتے, خدا کا واسطہ وہ ان سیاستدانوں سے بچ جاؤ. اپنے آپ کو دیکھو یار, خدا کے لیے کیا سیاستدانوں نے زندگیاں کسی کی بدلنی ہیں, اور کیا ملک کے حالات ٹھیک کرنے انہوں نے. ان کے اپنے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جس کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں, میرے حالات ٹھیک کر لے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہماری دیکھو کیا مت ماری گئی ہے کہ جو اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا, اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا, ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ پورے ملک کے حالات ٹھیک کر دے گا یہ. سبحان اللہ. اس سے زیادہ ہماری کیا گراوٹ ہوگی بتاؤ, کیا مت ماری گئی ہوگی ہماری عقل ہی, اللہ نے عقل ہی مار دی, خدا کی قسم عقل ہی ماری گئی. چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے کہ تمہاری زندگی ٹھیک رخ پہ رہے. لیکن میں حیران ہوں کہ اتنے عمل بھی کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں. کل میں پڑھ رہا تھا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت. ابو بکر صدیق کون ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے پاس 500 حدیثوں کا مجموعہ تھا, انہوں نے 500 حدیثوں کا مجموعہ جلا دیا. کسی نے کہا یار یہ کیا کیا آپ نے, یہ آپ نے کیوں جلایا, لوگوں کو فائدہ ہو جاتا, آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے ڈر لگا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے کوئی بات میری طرف سے کہہ دی اور وہ میں نے نہ کہی ہوئی اور اس نے کہہ دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. تو میں نے وہ اس خوف سے جلا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ایسی بیچ میں ہو گئی جو اوپر نیچے ہو گئی ہو, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں جہنمی بنوں میں جلا ہی دوں. یعنی اتنی احتیاط والے انسان وہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے میں نے سنی, 3 باتیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت, مصیبتوں سے پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے غصے سے یہ بچا رہے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچا رہے. 3 باتیں ہو گئیں, مصیبتوں سے بچا رہے, اللہ کے غصے سے بچا رہے, شیطان کے فریب سے بچا رہے. وہ کیا کرے؟ عمل سن لو کیا ہے کہ وہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ, بس 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 10 دفعہ شام کو پڑھ لے, اور 10 دفعہ سوتے وقت پڑھ لے. یہ 10 دفعہ 3 دن, ایک دن میں 10, کتنا ٹائم لگے گا؟ 10-15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 30 سیکنڈ, آدھا منٹ. جو یہ پڑھ لے, جو 10 دفعہ صبح پڑھ لے, وہ مصیبتوں سے بری ہو جائے گا, اس پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. اور جو شام کو پڑھ لے گا اللہ کے غصے سے بچ جائے گا. جو رات کو پڑھ لے گا وہ شیطان کے مکر سے بچ جائے گا, شیطان اس کو مکر کے پھنسا نہیں سکے گا. اب بتاؤ کتنا کو عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے جو بتا دیا. لیکن کیا ہے, چونکہ یقین ہی کوئی نہیں, کرنے کو تیاری کوئی نہیں, یعنی اتنا چھوٹا عمل بھی نہیں کر سکتے. ذرا اندازہ کرو, جس کو عمل بتاؤ کہتا ہے جی بڑا اچھا تو عمل بتایا ایسی ماشاءاللہ, وہ دسنا اس نے کی بڑھائی مجھے یاد نہیں رہا. ابھی میں نیو یارک میں تھا تو لوگ مجھے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کہ وہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی, آپ نے بتایا تھا وہ بڑا زبردست وہ عمل تھا, کیا تھا بھلا وہ؟ ہائے ہائے, عمل تو وہ کرے جس کو یقین ہے کہ اس عمل سے کچھ ہو جائے گا. جس کو یقین نہیں اسے کرنا کیوں ہے؟ اسے واقفیت لگے گا کہ منسٹر کیڑا لگ گیا, انٹرم گورنمنٹ کیڑا منسٹر لگا جڑا میرے ابے دا واقف ہے, وہ میرا کام کرا دے. وہ منسٹر سے بات کرو تو بیچارہ خود پھنسا ہوا, وہ اپنے کام نہیں ہو رہے. لیکن رات ہی میں یہاں آیا تو رات مجھے کسی نے کہا جی وہ فلانا منسٹر لگ گیا تو واقف ہے. میں کہا جی واقف ہے, یہ کام کرا دو. میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا, میں کرا دینا. میں نے اس منسٹر صاحب کو فون کیا, میں کہا منسٹر صاحب وہ
ٹائم چاہیے آپ سے؟ اس نے کہا نہیں بھائی جب بھی آپ کہیں. میں کل ہی آ رہا ہوں. کل آ جائیں آپ, آج 3:30 بجے میرے پاس آ جائیں آپ, میں آفس. تو میں گھر آ گیا. گھر آیا, رات کو میری آنکھ کھلی. رات کو میں جب اٹھا, میں رات کو نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال ہے کہ تو مسجد کو جانا ہے کیا کام کرانا؟ یہ تو بیچارہ اپنے کام نہیں کر سکتا, تم کیوں جا رہے ہو؟ میں نے فوراً رات کو ہی میسج کیا اسے, یار میں میرے کو ٹائم نہیں, یار میں کسی سے پھر کہوں میں نہیں آنا. صبح اس نے مجھے فون کیا, بندے نے اس سے کام تھا کہ بھائی جان آپ کا ایک ٹائم. میں کہا جی میں رات کو ٹائم کینسل کر دیا تھا. میں جب اللہ سے بات ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا کہ میں منسٹر سے بات, میں نے کیوں جانا ہے. میں کہا میں اللہ نے کہہ لوں گا یار, میں میرے کو ایتھے کرا لا کام کی کرانا, میں 2 رکعت پڑھ کے منسٹر سے کیوں کہوں؟ اس کو تو خود نہیں کیا, تو خود نہیں کام کر سکتا. میں نے خدا کی قسم رات ہی کینسل کر دیا, ان کو رات ہی میسج کر دیا کہ سر سوری میرے پاس ٹائم نہیں, میں نہیں آنا, پھر بتاؤں گا کوئی آپ. ہمارا اللہ سے مسئلہ ہی نہیں ہو رہا. وہ بھی کسی نے وہ بڑا کوئی خواب وائرل, شکر ہے اس پہ وائرل ہوا, کسی مولوی صاحب نے خواب دیکھا, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا. وہ چھوٹی سی دعا ہے, اس نے کہا جی میں نے خود سنا, خود میں نے خواب دیکھا. اب خواب میں اللہ کے نبی کا آنا جو ہے یہ فریب نہیں ہو سکتا. شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا, ہر شکل میں ایسے حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. وہ مولوی صاحب کو جن کے ان کے بیچاروں کی ٹانگیں نہیں ہیں, انہوں نے کو اللہ نے خواب دیا, متقی آدمی ہوں گے, انہوں کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بھی تقی عثمانی کو کہو کہ لوگوں کو, علماء کو یہ بتائے کہ یہ دعا کا اہتمام کریں ورنہ مسئلے آ جائیں گے تم پہ. چھوٹی سی دعا, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اتنی سی دعا ہے. یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ بس معاف کر دے. سارا مطلب یہ ہے کہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیں. تو حضور نے فرمایا اس کو کثرت سے پڑھو اس دعا کو. خیر وہ خواب تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی, خواب تو کوئی دلیل نہیں ہوتا خواب, لیکن اللہ کے نبی 1440 سال پہلے یہ بتا گئے تھے کہ یہ دعا پڑھنا. اب اتنی سی دعا ہے, یہ پڑھو مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے. وہ منسٹروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو, یہ ہے وہ مسئلے حل کرنے کا دعا. منسٹروں کو خدا میں کتنے منسٹروں کو جانتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ساڈا مسئلہ حل کرا دے, ساڈے کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. ہماری مت ماری گئی ہے خدا منسٹروں کو, کیونکہ ہمارا یقین اللہ پہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کے نبی کے پاس جو مسئلہ لے کے آیا, اللہ کے نبی نے فوراً خود نہیں کہا کہ میں کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کر نہیں سکتے. ہمیں کیا تربیت کی؟ ہمیں تربیت یہ بتائی کہ اللہ سے مانگو, یہ عمل کرو اللہ سے مانگو, یہ عمل کرو اللہ سے مانگو, عمل کرو اللہ سے مانگو. اور چھوٹے چھوٹے عمل بتائے خدا کے قسم. اللہ کے نبی چھوٹا, اب کتنی دعا بتائی میں نے آپ کو. یہ پہلا عمل جو بتایا کتنا کو بتایا, چھوٹے عمل ہے تاکہ تمہاری زندگی. کیا مسئلہ ہے؟ دعا مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے بولا؟ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے مانگنا کس سے ہے, میرا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے دعا کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا, کوئی نیکی کی توفیق دے ہی نہیں سکتا, اور گناہ سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. یہ ہے مطلب. جب کوئی یہ مانگے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرے گا. وہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھے. میں لوگوں کو دیکھتا بھی نماز ہوگی تو فوراً دعا, ہاں جی نماز سلام پہ دعا, اللہ ربنا آتنا فی الدنیا آمین, چلو یہ دعا ہوتی ہے. دعا تو ہے مانگ رہے ہیں آپ, اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا مسئلہ حل کر دے, میرا مسئلہ حل کر. اور فقیروں کو ہی دیکھ لیا کرو, کبھی فقیروں سے ہی فقیروں کو ہی دیکھ لیا کرو کس طرح مانگتے ہیں, وہ بندوں سے کیسے مانگتے ہیں. فقیروں کی طرح ہی مانگ لے اللہ سے. یہ کون سی دعائیں؟ ایسی دعائیں تو 2 کروڑ دعائیں مانگتے ہو کوئی قبول نہیں. مانگ رہا ہے دعا, دیکھ رہا ہے ادھر, اور پتہ بھی نہیں کیا مانگ رہا ہے, ایک رٹی بھی دعائیں ہیں وہ مانگ رہے ہیں. دعا تو ساری عبادت کا مغز ہے. دعا ساری عبادت کا مغز ہے دعا. اور دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے. تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا کیا چیز ہے؟ وہ کسی کا واقعہ لکھا ہوا نا,
وہ کسی کا واقعہ لکھا ہوا کہ وہ جو دعا مانگ رہا تھا اللہ سے، اندھا تھا، مطلب واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن دعا اچھا ترغیبی واقعہ ہے. وہ اندھا آدمی دعا مانگ رہا ہے تو یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ. تو بادشاہ پاس سے گزرا تو کہا کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اندھا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں اللہ آنکھیں دے دے. انہوں نے کب سے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کوئی 20-25 سال تو ہو گئے مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر جا رہا ہوں طواف کے لیے، تو میں واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھیں نہ آئی ہوئی، آنکھیں تجھے نہ ملی تو قتل بھی کر دوں گا، تیری گردن بھی مار دیں گے، تجھے مر جانا چاہیے. پھر اب یہ کہہ کہ وہ چلا گیا بادشاہ. تو اب اسے رونا شروع کیا، یا اللہ پہلے تو اکھیں نہیں سی گئی، تو جان ہی گئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب جو تڑپ کے مانگا اللہ سے، اللہ سے مانگا، تو جب بادشاہ واپس آیا تو دیکھ رہا تھا یہ. تو بادشاہ نے کہا آنکھیں آ گئی؟ کہ جی آنکھیں مل گئیں، شکر ہے. انہوں نے کہا بیٹا تو اللہ سے مانگ ہی نہیں رہا تھا صحیح جس طرح مانگنے کا حق تھا. اب تجھے پتہ چلا کہ جب جان گئی ہے تو مانگا. اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ ابھی میرے ساتھ 2 لوگ گئے ہوئے تھے، ایک آدمی گیا ہوا تھا، تو وہ میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو بڑا یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تھوڑا ہی دعا ہے. دعا تو اللہ سے بات ہے. اللہ کے سامنے اس طرح بات رکھو جس طرح اپنی ماں کو مسئلے بتاتے ہو کہ ماں جی یہ ہو گیا، دیکھنا مہربانی کرنا. اللہ کو اپنے سارے حالات سنایا کرو بیٹھ کے، چاہے اللہ جانتا ہے پھر ہی بتایا کرو. یا اللہ جی میں صبح گیا ساتھ سے ملے انہیں بندے نے، ان میں کیسی ہے کام کر دے، یا اللہ وہ کام میرا نہیں ہو سکیا، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی. یا اللہ انہیں کی کرنا سی، میں نے اٹھا انہیں چڑکان دے کے باہر کڑتا، میں نے ملن بھی نہیں دیتا. یہ بتایا کرو اللہ کے سارا میرے ساتھ کیا ہوا. یہ ہے دعا. دعا مانگنی سیکھ لو، سارے مسئلے حل ہو. 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو. 2 رکعت نماز پڑھو، دعا. نماز اور دعا والا ہتھیار دے کے گئے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم واقفیتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اسی سے مانگ لو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی ضرورت، سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کو پہناتا ہے، خود پہننے سے پاک ہے، سب کو بیویاں عطا فرماتا ہے، خود بیوی سے پاک ہے، سب کو بچے عطا فرماتا ہے، خود بچوں سے پاک ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، خود پیدا ہونے سے پاک ہے، سب کو موت دے دے گا، اس موت سے پاک ہے. جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، جو قدرت والا ہے، جو طاقت والا ہے، اس سے دوستی لگا لو، اس سے مانگنا سیکھ لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا، سارے مسئلہ حل. ورنہ چلے ہم نے جانا ہے، عارف رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے. صرف اذان دیتا تھا، مجھے اس کا اور کوئی عمل یاد نہیں ہے. عارف کا مجھے کوئی اور عمل یاد نہیں، کیونکہ اور بھی کوئی نیک عمل کرتا ہی ہوگا ظاہر ہے، لیکن مجھے جو یاد ہے وہ صرف یہاں اذان دیا کرتا تھا، یہاں کھڑا ہوئے، اور اذان بھی ٹوٹی پھوٹی دیتا تھا، غلط ملت اگے پیچھے، پتہ نہیں کیا بولتا تھا کیا نہیں بولتا تھا. کئی دفعہ میں نے اسے کہا تو اذان تو ٹھیک دے، لیکن اللہ ہے، اس سے اللہ جمعے کی موت نصیب فرمائی. جمعے کو مرا، اور یاد رکھو جمعے کو جو مرے گا اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. اللہ بڑا مہربان ہے. اس موت سے پہلے یہ زندگی، اس کو پڑھ لو خدا کا واسطہ، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، اس کی تفسیر ساتھ لکھی ہوئی ہے، سب کچھ ساتھ ہے. یہ پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کرو، تو انشاءاللہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اس میں ہے سارے مسئلوں کا حل، اس میں میرا بھی، آپ کا بھی، میری اولاد کا بھی، میرے بچوں کا. تو اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا